میں قندیل بلوچ کے کیس میں پہلی پیشی پہ باعزت کیوں بری ہو گیا؟ اسرائیل کے اندر کہتے ہیں بجا دے کے لعنت بھیج کے پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے کو اس کے منہ کے اندر اب اگر وہ کہتی ہے خامد ہے تو پھر بھی مرتی ہے، اگر کہتی ہے خامد نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر بھی مرتی ہے۔ یعنی تم کسی مرد کے ہاں اور اپنے خامد کے ہاں اس قدر تو ذلت کے مقام پہ ہو کہ اگلے پاؤں کے ساتھ تمہارے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں اور تمہارے اوپر بجا بھی بیٹھتے ہیں اور تمہارے منہ کے اوپر جناب اپنے انگوٹھے کو بھی گھسیٹتے ہیں۔ تو یہ مفتی عبدالقوی نے کیا ہے، یہ مفتی عبدالقوی کہ اللہ نے۔ میں نے اس دن بھی محترمہ حریم شاہ صاحبہ کو یہی کہا، میں نے کہا ماہ رمضان کی آمد ہے، آپ بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے قسم اٹھائیں، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ خنزیرہ ہے، یہ پلیتا ہے، یہ کم چلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے، نہیں کر رہی۔ آپ وہ میرے بارے میں اس نے کیا، الحمدللہ میں اتنا بے ذوق نہیں ہوں کہ منہ کے لیے انگوٹھے کا انتخاب کروں۔ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، مفتی پاکستان کے 2-3 مفتی جو بڑے ہیں، اگر ایک ہفتے میں ان سے فون پہ بات ہو جائے تو میں اپنا جناب یہ جملہ واپس لے لوں گا۔ اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں شگفتہ سلیم۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جو الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی میڈیا ہو، ماشاء اللہ سے جو ہے یہ ہر خبر کی زینت بنے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ مطلب ان کی لک ہے یا خود سرخی بننا چاہتے ہیں؟ چلیں انہیں سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، میری بیٹی آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا۔ یہی بات سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھی گئی تھی، باب العلم ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھو، زبان جو ہے اس کے اندر گفتگو میں مٹھاس ہو، جو شخص آپ سے رابطہ کرے، جس وقت رابطہ کرے، آپ اس کی بات سنو اور اس کو بڑا عمدہ انداز میں اسلامی اور روحانی جواب دو۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ میری اسلامی عدالت انصاف ہو یا پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب بھی خواتین کے حقوق کا کوئی مسئلہ آیا تو مفتی عبدالقوی نے جناب خواتین کا ساتھ دیا۔ آپ کو زمانہ یاد ہے کہ جب محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اسی پنجاب کے اندر خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک بل آیا۔ میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سوائے مفتی عبدالقوی کے کسی نے اس بل کی حمایت نہیں کی تھی، اور میں نے اتنے بہترین انداز میں جناب اس کی تائید کی کہ پھر وہی مولوی پسوا ہوئے، وہی جناب سیاستدان اور مذہبی لوگ پسپا ہوئے، پھر وہی بات آئی جو مفتی عبدالقوی نے کہی۔ اب تفصیل میں نہیں جاتے، وقت مختصر ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر خواتین جب مظلوم ہیں تو مفتی عبدالقوی کا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں۔ تو میرا ماضی اس بات کا گواہ ہے، جو آپ بچیاں جو ہیں جس وقت بھی، ایک تو پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ رابطہ کریں، الحمدللہ فوری طور کے اوپر میں فون بھی اٹھا لیتا ہوں، آپ کی بات سن بھی لیتا ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، مفتی پاکستان کے 2-3 مفتی جو بڑے ہیں، اگر ایک ہفتے میں ان سے فون پہ بات ہو جائے تو میں اپنا جناب یہ جملہ واپس لے لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فون میں خود اٹھاتا ہوں۔ بہت ساری آپ جیسی بچیاں اور بچے سکتے کے آلے میں آ جاتی ہیں، جب میں فون اٹھا کے کہتا ہوں جی، آپ کہتے ہیں جی مفتی عبدالقوی صاحب سے بات کرنا ہے، میں کہتا ہوں بیٹی میں خود بول رہا ہوں، وہ بیچاری 2-3 سیکنڈ سکتے میں آ جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ عالم دین کو عوامی ہونا چاہیے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کس قدر ہم عوامی بن کے ایسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں جہاں ہر آدمی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری بات بھی سن رہا ہے۔ اچھا، عموماً جو ہے مذہبی لوگوں کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ وہ بڑے سخت مزاج اور شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آپ اتنے لیبرل اور ماڈرن، یہ کیسے؟ شاباش۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ ہر چیز کی ہوتی ہے قانون کے ساتھ۔ خون آپ کا اچھا ہو تو ہرن کا بچہ ہرن ہوگا، گدر کا بچہ گدر ہوگا، کتے کا بچہ کتا ہوگا، بکری کا بچہ بکری ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میرا چونکہ تعلق ایک ایسے کئی خاندان سے ہے جہاں ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے کہ ایک تو دین مفت پڑھنا ہے اور مفت پڑھانا ہے، دوسری یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر آنے والے کا آپ نے احترام کرنا ہے، دوسری یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی سوال کرے، جس مسلک کا آدمی بھی سوال کرے، آپ نے بالکل صحیح قرآن و سنت کے مطابق اسے جواب دینا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کے وصیت نامے میں ہے کہ جو آدمی آپ کی خانقاہ میں آئے اسے بغیر کھانا کھلائے کے واپس نہیں بھیجنا۔ اچھا، مذہبی قائدین جو ہیں ان کے ساتھ مطلب لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز بنانا، تصاویر بنانا، جیسے ٹک ٹاک وغیرہ ہے، مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میری بیٹی آپ کو اس کے اوپر ایک بڑی مزیدار بات سناتا ہوں۔ جب میں رویہ جلال کمیٹی کا ممبر تھا تو ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا جی مختلف چینل جو ہیں
وہ رابطہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی اینکر جو ہوگی نا وہ محترمہ ہوگی یا محترم اور محترمہ دونوں ہوں گے. تو وہ مجھے مولانا صاحب کہنے لگے کہ پھر کیا ہے کہ یہی طے کریں کہ بھی ان کے پروگراموں میں نہیں جانا. اب مجھ سے بھی وہ رابطے میں تھے چینل، ان سے بھی رابطے میں تھے. جب ان سے رابطے میں ہوئے تو انہوں نے کہا جی مفتی عبدالقوی صاحب نے اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ جہاں خواتین ہوں گی. یقین کریں مجھے افسوس ہوا، پھر اگلی جب چاند کے لیے میں گیا تو اسی صاحب نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہوں یا نہ ہوں، اینکر تو ہر حالت میں محترمہ ہوگی یا محترمہ کے ساتھ ایک محترم ہوگا. ویسے بھی آپ کا جہاں نام آئے تو وہاں کوشش ہوتی ہے کہ فیمیل اینکر لازمی ہوں. ویسے یہ کیا بات ہے؟ دوسرا یہ بات بتائیے، حریم شاہ کے ساتھ اکثر آپ کی جو ہے دوستی کے بارے میں کہا جاتا تھا، آپ کی ان کے ساتھ کافی زیادہ دوستی بھی تھی، کیا ابھی بھی ان کے ساتھ دوستی ہے یا؟ میری بیٹی بات یہ ہے، ایک ہے ان کا ٹیلی فون کرنا. الحمدللہ میری سب سے بڑی خوبی ہے، میں قندیل بلوچ کے کیس میں پہلی پیشی پہ باعزت کیوں بری ہو گیا کہ میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا جی اگر میں نے ٹیلی فون کیا ہے اس کے بھائی کو تو میرا موبائل موجود ہے دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی وہ جج کا وکیل کہنے لگا کہ جناب مفتی صاحب نے فون نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے. یہی وجہ بنی. الحمدللہ میں نے اس دن بھی محترمہ حریم شاہ صاحبہ کو یہی کہا، میں نے کہا ماہ رمضان کی آمد ہے، آپ بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے قسم اٹھائیں، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں. آج کے بعد آپ مجھے فون نہیں کریں گی اور میں تو فون کرتا ہی نہیں ہوں. اکثر اس نے آپ کی ویڈیوز جو ہے ریکارڈ کی، پھر آپ جو ہے الزامات بھی لگائے، لیکن اب اس کے بعد اس کی اپنی ویڈیو جو ہے لیک ہو گئی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بس میرے بچے میں یہی کہوں گا نا کہ اللہ نے انتقام لیا ہے. میرا نام تو نہیں کہہ رہی نا کہ میں مفتی صاحب نے وائرل کی ہیں، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ اس کے خامد نے وائرل کی ہے. وہ الزام دے رہی ہے بیچاری فلاں محترمہ پہ فلاں محترمہ پہ. جو بات خلاف حقیقت ہے وہ خلاف حقیقت ہے. جو ایک مرد آپ کے چہرے جیسی، جس کو اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے، ہر محترم اور محترمہ کا چہرہ باعزت ہے، اس کی طرف پو کر کے، ہمارے سراکی کے اندر کہتے ہیں بجا دے کے، لعنت بھیج کے، پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے کو اس کے منہ کے اندر اب اگر وہ کہتی ہے خامد ہے تو پھر بھی مرتی ہے، اگر کہتی ہے خامد نہیں ہے کوئی اور ہے تو پھر بھی مرتی ہے. یعنی تم کسی مرد کے ہاں اور اپنے خامد کے ہاں اس قدر تو ذلت کے مقام پہ ہو کہ اگلے پاؤں کے ساتھ تمہارے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں اور تمہارے اوپر بجا بھی بیٹھتے ہیں اور تمہارے منہ کے اوپر جناب اپنے انگوٹھے کو بھی گھسیٹتے ہیں. تو یہ مفتی عبدالقوی نے کیا ہے، یہ مفتی عبدالقوی کے اللہ نے کیا ہے، مفتی عبدالقوی کے رب نے کیا ہے. پہلے دن ہم نے کہا تھا، آپ کا جناب سوشل میڈیا گواہ ہے کہ ہم نے تمہارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کیا. آج مجھے پٹھان کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوسا ہے، یہ خنزیرہ ہے، یہ پلیتا ہے، یہ کمسلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جناب مجھ سے زیادہ پیار اب کس کا ہے؟ پٹھان قوم کا ہے. اب میں اسلام آباد میں ہوں تو وہاں بھی جناب پٹھان قوم جناب میری میزبان ہے. لاہور میں آیا ہوں مختلف ٹی وی چینل کے لیے، یہاں بھی جو دوست میرے اعزاز میں پروگرام رکھ رہے ہیں وہ سارے پٹھان ہیں. جن کی گاڑی کے اوپر میں گھوم رہا ہوں اس وقت امریکی گاڑی ہے، وہ کون سا ہے؟ میں وہ بھی پٹھان ہے. مطلب آپ کو زیادہ تر لوگ جو پٹھان ہی مل گئے ہیں؟ نہیں، پٹھانوں کی ایک خوبی ہے. نہیں، پٹھان تو اپنا پنجابی تو جناب میرا اپنا صوبہ ہے. دوسرا میں سرائکی ہوں، سرائکی والے دوست بھی مجھ سے. لیکن بات یہ ہے کہ پٹھانوں کی ایک خوبی ہے مفتی عبدالقوی کی طرح، دلیر ہیں، سخی ہیں، کھلی کتاب ہیں، کوئی منافقت نہیں ہے. مسجد میں بھی جا رہے ہیں تو مسجد میں بھی جا رہے ہیں، سمگلنگ کر رہے ہیں تو سمگلنگ بھی کر رہے ہیں. خدا نخواستہ کسی زمانے کے اندر کار اٹھا کے لے جاتے تھے تو کار اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کسی زمانے میں بچوں کو لے جاتے تھے تو بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں. نشا جو بھی سامنے ہے، ادھر کمال ادھر، ادھر کمال ادھر. اس لحاظ سے دلیر لوگ ہیں. تو بہرحال میرا پرویز مشرف سے تعلق تھا تو اس لیے کہ دلیر تھے. محترم عمران خان صاحب سے تعلق ہے تو دلیر ہے. دلیر بہت ساری ویڈیوز میں نا اب لوگوں نے یہ بولا ہے کہ حریم شاہ کو انگوٹھا چوسنا جو ہے نا عبدالقوی صاحب نے، مفتی عبدالقوی صاحب نے سکھایا. کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ میری بیٹی جو بات حریم شاہ نہیں کر رہی آپ وہ میرے بارے میں یا اس نے کیا، الحمدللہ میں اتنا بے ذوق نہیں ہوں کہ منہ کے لیے انگوٹھے کا انتخاب کروں. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.